السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا حال ہے جی چشتی صاحب؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ. اچھا، ایک تو جو وعدے کیے تھے آپ سے، سب سے پہلے تو وہ پورا کرنا ہے. جی جو وعدے کیے تھے نا، میں کچھ حوالہ جات آپ کو بتانا تھا. اچھا اچھا اچھا. یہ صحیحہ کا جو حوالہ تھا نا، وہ عرش کے قدیم ہونے اور کا قول. جی، یہ ہے سلسلہ کی پہلی جلد ہے. صحیح. اس میں اول ہے. حدیث نمبر بتا دیں سر. ہاں، حدیث نمبر 100 جی 133. 133. اچھا جی اس میں کیا ہے، یعنی تقرر کے الفاظ ہے؟ یہ ہے وَلَقَدْ أَطَالَ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فی الکلام فی رد علی الفلاسفہ محاولا اثبات حوادث لا اول لها. لا اول لها جی. یعنی حوادث جو ہیں ان کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یہ اسی طرح چل رہا ہے. وجاء فی اثناء ذلك بما تحار فی العقول ولا تقبله اکثر القلوب حتى اتهمه خصومه بأنه يقول بأن المخلوقات قديمة لا أول لها. اچھا. مع أنه يقول ويصرح بأن ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعدم. ٹھیک ہے، میں بھی دیکھ لوں. صحیح ہے. ہاں. اچھا اچھا. آگے پھر وہ سن سارا اسی سے، یعنی یہ مجبوری وہی ہے. جب اس نے کہا کہ عرش پر اللہ تعالی یعنی قائم موجود ہے، عرش پر موجود ہے، تو پھر عرش پر موجود ہونے کے لیے عرش کا قدیم ہونا ضروری ہوگا، کیونکہ پھر کیا کہیں گے بھی عرش پر پہلے کہاں تھا جب عرش نہیں تھا. تو اس وجہ سے اس نے پھر کہا کہ بھئی عرش یہ سلسلہ اسی طرح حوادث کا چل رہا ہے. اچھا. ہاں، اب دیکھ لیں اس کی شیخ الاسلامی کہ کتنا بڑے اچھا. پھر عجیب بات ہے کہ آپ نے اس کو تشبیہ دی تھی، اس کے اختلاف کو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اختلاف کے ساتھ، جبکہ وہ فروع میں ہے اور یہ اصول میں ہے. عقائد کے اندر اختلاف جو ہوتا ہے نا، ہاں، یہ تو مجھے ضلالت ہو جاتا ہے نا. نہیں، عقائد میں بھی بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے نا کہ ایک آدمی کے نزدیک ایک چیز شرک ہے، دوسرے کے نزدیک نہیں ہے. مثلا ایک آدمی کہتا ہے تعویذ لگانا شرک ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے. نہیں، یہ شرک میں ہو سکتی ہے. میں بتاتا ہوں. ضروریات دین میں اگر ہوگا نا تو پھر مسئلہ خطرناک ہوگا نا. ہاں، تو یہ ضروریات، کیونکہ کائنات کو حادث سمجھنا یہ ضروریات دین میں سے ہے. کائنات کو قدیم سمجھنا یہ کفر ہے. نہیں، وہ کائنات کو قدیم نہیں سمجھتے گے. ٹھیک ہے، میں وہ دیکھے نا، جب حوادث کی ابتدا لا اول اللہ جب کہہ رہا ہے، حوادث کی ابتدا نہ ہوگی، ابتدا لا ہے، بے ابتدا تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ حوادث کے لیے متعلق کہہ رہا ہے تو بات تو ختم ہو گئی. دیکھو گے. اچھا، البانی نے یہ حوالہ جو ہے ابن تیمیہ کی کون سی کتاب سے نقل کیا ہے؟ یہ آپ دیکھیں ظاہر ہے. جی چلے ٹھیک ہے. میں اصل میں سفر میں ہوں نا ابھی. اچھا اچھا اچھا. تو میں آپ کا حوالہ لکھ لیا اپنے پاس کاغذ پر. اچھا. دوسرا، کل آپ نے کہا تھا کہ میں نے کہا تھا خبر واحد جو ہے نا، مجھے بے یقین نہیں ہوتی. خبر احاد جو ہیں وہ صرف زن کا فائدہ دیتی ہیں. جی. اس پر حوالے آپ محدثین کے بھی لے لیں اور ہمارے اصولیین کے بھی. خیر القرون میں سے کسی ایک کا حوالہ بتا دیں. 300 سال میں عرض کرتا ہوں. جی. میں عرض کرتا ہوں کہ خیر القرون کے حوالے بھی بتاتا ہوں. حضرت زبیر بن عوام جو ہیں یہ تو خیر القرون میں سے. جی. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب الاسماء والصفات، کتاب الاسماء والصفات صفحہ نمبر 357. آپ کے پاس یہ کون سا نسخہ ہے؟ کوثری صاحب کی تحقیق والا ہے یا دوسرا؟ ہاں، کوثری صاحب کی تحقیق. ٹھیک ہے. اس کے اندر باسند لکھا ہوا ہے کہ ان زبیر بن عوام سمع رجلا يحدث حديثا عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاستمع الزبیر له
حتى إذا قضى الرجل حديثه قال له الزبير أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل نعم. قال هذا وأشباهه مما يمنعنا أن نحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد لعمري سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حاضر ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأ هذا الحديث فحدثناه عن رجل من أهل الكتاب حدثه إياه فجئت أنت يومئذ بعد أن قضي صدر الحديث يا أن قضى صدر الحديث وذكر الرجل الذي من أهل الكتاب فظننت أنه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ بيهقي فرماتے ہیں ولهذا الوجه من الاحتمال ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعالى إذا لم يكن لمن فرد منها أصل في الكتاب أو الإجماع واشتغلوا بتاويله وما نقل في هذا الخبر انما پھر آگے وہ چل رہی ہے روایت. اچھا اس کی سند پڑھنے کا یہ جو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث ہے. جی اخبرنا ابو جعفر الغرابی اخبرنا ابو العباس الصدقی حدثنا الحسن بن علي بن زياد حدثنا ابي ويس حدثنا ابو ويس حدثنا ابن ابي الزناد عبد الرحمن عن هشام بن عروہ عن عروہ بن زبیر. اچھا جی جی سند ہے. اور اس کے ساتھ اور محدث کا بھی جناب سن لیں. خطیب بغدادی عروہ بن زبیر جو ہے وہ زبیر سے بیان کرتے ہیں. جی 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 جی. اور والد سے مسمع ہے کہ نہیں؟ میرا خیال نہیں ہے ان سے. جی میں دیکھ لوں گا. چلیں الکفایہ فی معرفت اصول علم الروایہ. جی بغدادی کی ہے نا خطیب بغدادی کی. ہاں جی مشہور کفایہ. اس کے اندر جناب جی 2 باب ہیں آخری دو باب. جی باب فی وجوب اطراح المنکر والمستحیل من الاحادیث. جی پھر اس پر احادیث آگے اذا سمعتم الحدیث عنی تعرفہ قلوبکم وہ حدیثیں اور بھی حدیث لا رہے ہیں. دوسرا باب آگے ہے باب ذکر ما یقبل فی خبر الواحد وما لا یقبل فی. خبر الواحد لا يقبل في شيء من ابواب الدين حضرت. جی جی الماخوذ على المكلفين العلم بها والقطع عليها والعلة في ذلك انه اذا لم يعلم ان الخبر قول للرسول صلى الله عليه وسلم كان ابعد من العلم بمضمونه فاما ما عدا ذلك من الاحكام التي لم يوجب علينا العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قررها وأخبر عن الله تعالى بها فإن خبر الواحد فيها مقبول والعمل به واجب ويكون ما ورد فيه شرعا لسائر المكلفين أن يعمل به وذلك نحو ما ورد في الحدود والكفارات وهلال رمضان والشوال وأحكام الطلاق والعتاق والحج والزكوات والمواريث والبياعات والطهارة والثروات وتحريم المحظورات. ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن ثابت المحكم والسنة المعلومة والفعل الجاري مجرى السنة وكل دليل مقطوع به وإنما يقبل به فيما لا يقطع به مما يجوز ورود التعبد به كالأحكام التي تقدم ذكرنا لها وما أشبه مما لم نذكره. یہ ہے جی پوری عبارت. جی 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 ہاں اب بتائیں. اچھا اور جناب جو ہے ہمارے اصولیین کی تو مشہور کتاب ہے یہ اصول الشاشی. جی اصول الشاشی کتاب و سنت جو ہے نا جی اس میں بھی یہ بات ہے. اس کے اندر یہ پوری وضاحت کے ساتھ متواتر مشہور اور احاد کی بات کرتے ہیں جب. ہاں جی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے. ہاں جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ نکال لیا میں نے 314 صفحے پر ہے. فرمایا ما وصف اللہ تبارک و تعالی بنفسه فی کتابہ فقراءته تفسیرہ لیس لأحد ان یفسرہ بالعربیۃ ولا بالفارسیۃ. اچھا یہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کا قول ہے. جی جی سفیان بن عیینہ کا قول ہے. اچھا اب ایک اور بات کرنا تھی وہ یہ ہے کہ یہ جو
عام مسئلہ ہے نا مدد کا، کہ مدد نبیوں ولیوں سے، اور یہ کسی طرح بھی مانگنا جائز نہیں ہے اور شرک ہے. اور ابن تیمیہ صاحب تو اس پر واجب یعنی تکفیر کا اور پھر قتل کا فتویٰ دیتے تھے. اور اسی کے اس فتوے کی بنا پر محمد بن عبد الوہاب اور پھر وہاں کے نجدیہ وہابیہ نے مسلمانوں کو قتل عام کیا جناب. تو اور مشرک قرار دیا کہ بس یہ مدد مانگتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں یا غوث العظم کہتے ہیں. میں نے مدد کے مسئلہ اس میں بھی دیکھا ہے، یہ عقیدہ ہے مسلم میں، اور یہ اہل حدیث مذہب جو ہے نا اس کا، یہ لکھ رہے ہیں دونوں کہ عطائی ہو چاہے ذاتی ہو، کسی طرح کوئی طاقت نہیں رکھتا کسی کی امداد کرنے کی. اچھا، عطائی سے کیا مراد لیتے ہیں یہ؟ یعنی ما فوق الاسباب یا کہ ما تحت الاسباب؟ یہ تو ان کے بیان کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے کہ ما تحت الاسباب ہے یا ما فوق الاسباب ہے. اس سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ بالکل یعنی ظاہر مفہوم، ہاں، کہ ہر طرح کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ میں پڑھ کر حیران ہو گیا ہوں کہ یار دوسری بات آ گئی. کدھر لکھا ہے یہ؟ کدھر لکھا ہے یہ؟ عقیدہ مسلم اور اہل حدیث مذہب دونوں. اچھا اچھا، اہل حدیث مذہب نہیں ہے، اہل حدیث کا مذہب اپنا ثناء اللہ سری والی. ہاں ہاں ہاں، اس کے اندر جو ہے وہ تو یہاں تک ہے کہ ٹھیک ہے. اچھا، اہل حدیث کا مذہب ہے کہ خدا کے سوا کوئی بھی دافع بلا اور جالب نفع نہیں ہے. یعنی کسی حالت اور کسی صورت میں بھی کسی مخلوق کو یہ قوت نہیں کہ ہمارے اڑے کام سنوار دے یا بگڑی کو بنا دے. خداوند تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، پھر آگے یہ کرتا آ رہا ہے، پھر کہتا ہے قطعی فیصلہ کر دیا کہ ان کو بھی ہمارے نفع و نقصان کا اختیار نہیں دیا گیا. پھر آگے کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہیں جو وصف کمال نہ ہو وہ کسی دوسرے میں تاج تلاش کرنا صحیح بے سراسر گمراہی ہے. اصل اسی ایک ہی آیت سے مضمون صاف ہے کہ کسی مخلوق کو طاقت اور یہ قدرت نہیں، نہ ذاتی نہ وہابی، یہ قوسین میں لکھنا ہے، کہ وہ ہماری کسی طرح مشکل کشائی کر سکے یا ہم اس سے استمداد و استعانت کریں. یہ تو اس کی عبارت ہے. یہ اس کے یہی مطلب ہوگا کہ یعنی ما فوق الاسباب جو ہے نا، کہ ہر انسان کی بات سننا اور پھر اس کی مشکل دور کرنا، ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کی صفت خاصہ ہے نا. اچھا اب یہ بات ہے، یہ مراد ہے، کیونکہ ورنہ اسباب کے ساتھ تو ایک دوسرے کی مدد کرنا تو بالکل ثابت ہے قرآن حدیث سے. اچھا اب یہ ہے کہ یہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب، میں نے کل آپ سے کہا تھا نا کہ جب تک صوفیاء کاملین کی تربیت حاصل نہ ہونا اس وقت تک بندہ عقائد میں مار کھا جاتا ہے. اب دیکھیں صوفیاء کاملین جو کہ وہ ولولی قسم کے صوفیاء نہیں، میں عرض کرتا ہوں کامل. آپ نے کامل کبھی دیکھا نہیں ہے. آپ میرے پاس آئے تو میں آپ کو کامل دکھاؤں تو حیران رہ جائیں گے کہ یار اس صدی کے اندر بھی ایسے بندے ہیں. اگر آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام کی سیرت سامنے یاد نہ آ جائے تو پھر کہنا نہ. ہاں، تو یہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کی جو انہوں نے وضاحت کی ہے نا، اللہ اکبر. اچھا، کنہوں نے کی؟ میرے شیخ نے. آپ کے شیخ؟ میرے شیخ ہیں خواجہ محمد شفیع چشتی. محمد شفیع چشتی جی ہیں گمنام. ان کی کوئی کتابیں بھی ہیں؟ نہیں، آپ بالکل کتابیں آپ نے لکھی نہ ہی آپ نے درسیات پڑھے ہیں، لیکن کمال ہے کہ شیخ سے انہوں نے کیا حاصل کیا. آپ حضور تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ کے خلیفہ ہیں. کس کے خلیفہ ہیں جی؟ پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا تھے نا جی. ہاں جی پیر مہر علی شاہ ان کے خلیفہ تھے سید محمد امام. یہ نصیر الدین صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، ہم اس کو بے ایمان سمجھتے. یہ نیچری آدمی تھا، نیچری بھی تھا اور وہابیت دونوں اس کے اندر تھے. یہ اچھا بالکل گمراہ. ہاں، میں نے ایک بہت بات بتائی. وہ جو مرتضی خان صاحب کی عبارت ہے کہ کثرت بعد ذلت پہ سلام اور عزت بعد ذلت. یہ بعد ذلت یا بہت ذلت ہے؟ یہ جو ان کا سلام والا ہے نا اشعار. جی کثرت بعد ذلت
کون سا میں عرض کرتا ہوں، میں یہ بات پوری کر لوں، یہ ما تحت الاسباب والی. پہلے حضرت یہاں پر یہ ہے کہ تحت الاسباب اور فوق الاسباب ہے کیا چیز، پہلے اس کی وضاحت ہونی چاہیے. جی تحت الاسباب کی انہوں نے یہ وضاحت کی کہ اسباب جہاں تک ملتے ہیں اور اسباب کے تحت جو چیز آتی ہے مل جاتی ہے، تو ایسی چیز کہ جو اسباب کے تحت ملتی ہے اس کو کسی سے مانگنا تو یہ بن جائے گا تحت الاسباب، اور جہاں تک اسباب کی رسائی نہ ہو وہ بن جائے گا فوق الاسباب. اب انہوں نے مثال دی ہے، مثلا پانی آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ پانی لینے کے لیے پانی کے جتنے اسباب قدرت نے بنائے ہیں، کوئی نلکا ہے، کنواں ہے، دریا ہے، یہ چشمہ ہے، ندی نالے ہیں، فلاں، تو اگر آپ کسی کو کہتے ہیں یار یہ پانی دینا نلکے سے فلان چیزیں، یہ بن جائے گا تحت الاسباب، کیونکہ یہ اسباب کے تحت ہے. اور فوق الاسباب یہ ہے کہ پانی کے اسباب وسائل کوئی نہیں ہے، پھر آپ پانی مانگتے ہیں تو یہ فوق الاسباب ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بنی اسرائیل نے پانی مانگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے، اس وقت پانی نہ کوئی موجود ہے کہیں پر، یہ سب فوق الاسباب ہے کیونکہ اسباب کی رسائی وہاں پر نہیں. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت بلقیس منگوانا چاہا تو اس وقت بھی کوئی سبب نہیں ہے، کیونکہ اسباب کی رسائی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا دور تک تخت پڑا ہوا ہے اور اس کو قبلہ کا ترفق والی بات. تو اب ما فوق الاسباب یہ ہوا اور تحت الاسباب. یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے جو ان وہابی حضرات کو اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ جو تحت الاسباب ہوتی ہے وہ کسی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہوتی ہمیشہ، یہ قانون ہے، کیونکہ وہ اسباب کے ساتھ خاص ہے، ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے. جہاں پر اسباب پائے جائیں گے وہ کافر ہو، مومن ہو، کوئی ہو، نلکا لگا کر پانی دے سکتا ہے. تو یہ معلوم ہوا ذات کے ساتھ خاص نہیں. اور جو فوق الاسباب ہوتی ہے وہ ہمیشہ ذات کے ذوات مخصوصہ کے ساتھ خاص ہوتی ہے، یعنی انبیاء اولیاء کی شان ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر پانی کہیں موجود نظر نہیں آتا، آپ کو کوئی سبب نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے، وہاں پر آپ کسی کافر، کسی عام مومن سے ہی مانگ سکتے. وہاں پر اگر مانگیں گے تو نبی ولی سے ہی مانگ سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل نے نبی سے مانگا، صحابہ کرام نے نبی سے مانگا، حضرت سلیمان پیغمبر نے ولی سے مانگا. تو کیسی عجیب بات ہے کہ جو فوق الاسباب ہے ہی مختص جن زوات کے ساتھ، انہی زوات کے متعلق کہنا کہ ان سے مانگنا شرک ہے. جی یہ بات آپ کی صحیح تھی، یہ نتیجہ تو نکال رہے ہیں نا. پہلی بات جو ہے نا وہ تو صحیح ہے، یعنی جو انہوں نے تفصیل سمجھایا. باقی یہ نتیجہ، اب یہ بتائیں کہ یہ جو زندہ سے مانگا گیا ہے یا اب یہ ہے، سنیں، اب شرک اور توحید جو ہے نا، پہلے اس نقطے کو سمجھیں. ہاں جی. شرک بن جاتا، شرک جو ہے نا اصل ہوتا ہے ہمیشہ نظریہ استقلال کے ساتھ، جب اذن اور اللہ کی طرف سے نہ سمجھا جائے گا نا، جہاں پر اذن ہی بالکل نہ ہو وہاں پر ظاہر بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھا جائے گا. جہاں پر اللہ تعالیٰ کا اذن ہوگا توحید ہوگی، کیونکہ اصل یعنی یہ نہیں ہے کہ مدد مانگنا شرک ہے کسی سے. اصل یہ ہے کہ اللہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد سمجھنا شرک ہے.